بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، انڈیا اور پاکستان کا اگر کرکٹ میچ ہو رہا ہو اور اعلان کر دیا جائے کہ جو ٹیم جیت گئی وہ جنت میں جائے گی، تو آپ کو کیسے لگے گا؟ لوگ حیران ہوں گے کہ کرکٹ کی ہار جیت سے جنت کا کیا تعلق ہے؟ جنت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص مومن بندوں کے لیے بنائی ہے، جو اللہ کی اس بندگی کی آزمائش میں پورے اتریں، اللہ کا حکم مانیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور انصاف کے راستے کے اوپر چلیں، اور انبیاء کا راستہ اور خاص کر آخری امت کے لیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ جس طرح صحابہ اکرام نے اختیار کیا تھا، اس راستے کے اوپر جو آئے گا ایمان خالص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، وتواصوا بالحق کے ساتھ، یہ ہے امر بالمعروف وتواصوا بالحق، اور اس راستے میں جماعت کھانا، صبر اختیار کرنا، پوری زندگی اسی ایمان کی خاطر جینا، اسی ایمان کی خاطر مرنا، یہ ہے جنت کا راستہ، یہ ہے فلاح کا راستہ، یہ ہے نجات کا راستہ۔ کرکٹ کا جنت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ نہیں، کرکٹ تو جو بھی زیادہ محنت کرنے والی ٹیم ہوگی، چاہے آسٹریلیا کی ہو، چاہے سری لنکا کی ہو، چاہے انڈیا کی ہو، چاہے انگلینڈ کی ہو، جو اچھی پرفارمنس کریں گے، اچھی تیاری کریں گے، وہ جیتیں گے۔ اور اس کا جنت اور جنت میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہے کہ یہ جو جمہوریت کی جنگ ہے، یہ جو جمہوریت کا میچ کھیلا جا رہا ہے، اس کا امر بالمعروف سے کیا تعلق؟ اس کا ایمان عقیدے سے کیا تعلق؟ اس کا حق اور باطل سے کیا تعلق؟ یہ بہت بڑا فراڈ ہے، یہ بہت بڑا فریب ہے جو انسانوں کو دیا جا رہا ہے، اور یہ عوام ایسے جاہل اور جانوروں سے بدتر ہیں کہ بار بار اس فریب کے اندر آتے ہیں، اور ذرا برابر ان کو ہوش نہیں ہے کہ ملک کو لوٹنے والے چور اور کرپٹ جو ایک دوسرے کو لان تان کرتے تھے، پہلے لانتے بیچتے تھے اور روڈوں کے اوپر گھسیٹنے کا دعویٰ، اور چور اور ڈاکو ایک دوسرے سے کہہ رہے آج ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک منظم ہو کے جہاد کر رہے ہیں جناب، اور دوسرے صاحب ہیں وہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آغاز کریں گے، اور جناب اسی جلسے سے ختم ہونے کے بعد جا کے کسی مزار کے اوپر اپنا ماتھا ٹیک دیں گے، وہاں پھولوں کی چادریں چڑھائیں گے، کبھی بازو کے اوپر پٹا بنوائیں گے وہ یا علی مدد والا، امام زامن والا، اور کبھی جنتی دروازے سے گزرتے نظر آئیں گے، اور کبھی صوفیوں کے گیت گائیں گے، صوفیزم کے پرچارک ہوں گے، اور مدینہ ریاست کا نام لیں گے، مدینے والی ریاست بنا دیں گے۔ یقین کیجئے ان میں سے کوئی مخلص نہیں ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک ملک کے ساتھ اخلاص کا تعلق ہے یا کوئی اور آپس میں ان کا فرق تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا کرپٹ ہے، کوئی تھوڑا کم کرپٹ ہے، کوئی بہت کم کرپٹ ہے، کوئی بالکل کرپٹ نہیں ہے، اس طرح کی درجات تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان عقیدے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یاد رکھیے۔ لہذا اگر میرے بھائیو جنت جانا چاہتے ہو تو ایمان عقیدے کو اختیار کرو اور ان سب فریبکاروں کو چھوڑ دو، کوئی ان کے جلسے میں نہ جائے۔ یقین کیجیے ایک بندہ بھی ان کے جلسے میں نہ جائے جن کے اندر ذرا برابر بھی ایمان کی رمق ہے، ایمان کی رمق میں کہہ رہا ہوں، یا ایمان کی سمجھ ہے، توحید کی سمجھ ہے، اللہ کی دین کی سمجھ ہے، بلکہ وہ تو ان کے خلاف جہاد کرے گا کہ بے ایمانو، پاکستان اس لیے بنایا تھا لوٹ گسوٹ کے لیے، پاکستان کے لیے تو نعرہ لگایا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ اور بات کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ نعرہ لگانے والے اور اس نعرے کو لگوانے والے دونوں ایمان عقیدے کو نہیں جانتے تھے، لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں جانتے تھے، یہ سیاسی انداز سے نعرہ لگایا گیا تھا، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد پھر ان کے سارے معبود باقی رہے، کہاں گیا لا الہ الا اللہ؟ ان کے داتا اسی طرح چل رہے ہیں، دستگیر اسی طرح موجود ہیں، مشکل کشاف بھی موجود ہیں، کھوٹی قسمت کھری کرنے والے بھی موجود ہیں، واسطے وسیلے بھی موجود ہیں، عرس اور میلے بھی موجود ہیں، چادریں اور چڑھاوے بھی موجود ہیں، رکوع اور سجدے بھی موجود ہیں، بلکہ اس میں اور اضافہ آ گیا، یہ اب نبیوں کو سجدہ کرنا ثابت تو کر رہے ہیں کہ انبیاء کو بھی سجدے کیا کرتے تھے نبی، اور جو ہیں وہ انبیاء بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی چڑھاوے چڑھاتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، وہ بھی گویا جمہوریت کے پرستار تھے۔ تو سارے الزامات انہی کے اوپر لگا رہے ہیں، اور خود اپنے خود ساختہ طریقوں کو نافذ کرنے کے لیے انہی کا دفاع کر رہے ہیں۔ ہماری پولیس، ہماری رینجر، ہماری فوج اسی شرک اور کفر کے دفاع ہیں، چاہے وہ چیف جسٹس ہوں یا جو بھی ہوں، سارا انتظامیہ ہو، عدلیہ ہو، فوج ہو، پولیس ہو، کسی کو ہوش نہیں ہے، دوڑے جا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے۔ بہرحال اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے بھائی۔ میں تو منع کرتا رہوں گا ان کو جہاں تک میرے بس میں ہو سکے
تاکہ اللہ کے ہاں جا کے یہ اپنا عذر پیش کر سکوں کہ مالک میں نے ان کو بہت منع کیا تھا لیکن یہ منع نہیں ہوتے تھے۔ کروڑوں کے اندر یہ 25 کروڑ کی آبادی ہے، 25 کروڑ میں سے کوئی ایک بھی ایمان خالص کے اوپر نہیں ہے، بہت کم ہیں۔ ٹوٹل 24-25 لوگ ہوں گے جو ایمان خالص کے اوپر ہوں پورے اس پاکستان میں اور پوری دنیا میں، چند لوگ اور آگے کر لو، باقی اکثریت، عظیم اکثریت شیطان کی پیروکار بن گئی، شیطان کے چیلے بن گئے۔ اور بالکل وہی ماحول ہے جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو مبعوث کیا، نبی بنایا، تو پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غضب کی نگاہ سے دیکھا، ان انسانوں کو سارے نافرمان بن گئے تھے۔ بالکل وہی نقشہ ہے جو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے اندر بیان فرماتا ہے کہ جب یہ جہنم کی آگ کے اندر دھکیلے جائیں گے، اس وقت آواز پکاری جائے گی کہ اے آدم کے بچوں، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، اور یہ کہ میری ہی بندگی کرنا، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور اس ابلیس نے، شیطان نے تم میں سے بہت سے جتھوں کو، گروہوں کو، جماعتوں کو اور عظیم اکثریت کو گمراہ کر دیا، اور دماغ نہیں کام کرتا تھا۔ اب چکھو اس آگ کا مزہ، اس جہنم کا مزہ جس کے اندر تمہیں ہمیشہ کے لیے دھکیل دیا جائے گا۔ یہ کچھ ہونے والا ہے میرے بھائیو، دماغ سے کام لو، ذرا سوچو جو کچھ آج تم کر رہے ہو، یہ جمہوریت کے نام کے اوپر یہ جلسے جلوس آ رہے ہیں جناب، اور کوئی عورت لیڈ کر رہی ہے، کوئی مولانا صاحب، یہ مولانا نہیں ہے، یہ مال لانا صاحب ہے، مال بس ان کو ملتا رہے، جدھر سے مال ملے گا وہی حق ہے۔ اور جس حکومت کی طرف سے ان کو پیشکش ہو وزارت کی، بس وہ حکومت صحیح ہے۔ وہ جو کسی نے پوچھا تھا ان سے ایک دفعہ کہ آپ کی نزدیک کون سی حکومت صحیح ہے، انہوں نے کہا جس حکومت میں ہوں وہ صحیح ہے۔ یہ حال ہے ان کا، سارے نمک حرام کا داروں کا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سے بالکل ان سے نفرت اور بیزاری کا اعلان ہے، کوئی ان کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی میرا تعلق نہیں ہے، نہ کسی مذہبی فرقے کے ساتھ، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ سلفی، نہ چکڑالوی، سہروردی، نقشبندی، صوفیزم، کسی مسلک کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں اپنا یوٹیوب کے اوپر تاکہ پوری طرح گواہی پڑ جائے، اور جہاں جہاں یہ آواز پہنچے، تاکہ کوئی یہ نہ کہ پتہ نہیں چلا، پھر نہ کہنا پتہ ہی نہیں چلا بھائی۔ کوئی بھی، جس طرح ابھی انہوں نے لکھا ہے کہ اخبارات کے اندر بھی کہ تصادم ہو سکتا ہے، اس تصادم میں جو بھی مرے گا سیدھا آگ میں جائے گا، جو بھی اس تصادم میں مرے گا، چاہے جس بھی مسلک کا مرے گا یا جس بھی سیاسی پارٹی کا مرے گا، سیدھا آگ میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پچھتاوے سے، عظیم پچھتاوے سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔